बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। ये चैनल बुनियादी तौर पर आपको बहुत सी खबरें देता है जो आप अमूमन मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं देख पाते। हम अगर आज गुफ्तगू का आगाज करें तो आज मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा ईरान, अमेरिका और इसराइल तनाज़े से। इसराइल ने शाम में ईरानी सफारत खाने पर हमला किया, उसके लोगों को मारा। ईरान ने उसके बदले में कहा कि मैं इस पर जवाब दूंगा। जिस रात इसराइल पर ईरान ने हमला किया, उस रात जो मेरा प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड किया, उसमें मैंने कहा था कि मेरा ये ख्याल है कि ईरान हमला नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद पता चला उसी रात हमला हो गया। अब एक नजरिया है, एक ख्याल है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल, इनके दरमियान एक सॉफ्ट अंडरस्टैंडिंग है जो बाकी जो अरब ममालिक हैं, इस्लामी दुनिया है, उनके लिए एक खतरा है। अब अगर हम ईरानी जवाब को देखें तो मतलब यह है कि ईरान ने 300 से ज्यादा मिसाइल, ड्रोन और फायर किए, लेकिन वो निशाने पर जो लगे वो कोई 15-20 थे। मतलब 5 से 7% जो थे वो निशानों पर लगे, हदफ तक पहुंचे। लेकिन इससे अहम चीज ये थी कि ईरान पहले 3 रोज पहले ही इत्तला दे चुका था अमेरिका को कि मैं ये करने जा रहा हूं, ये करूंगा, फलां दिन ये करूंगा। मतलब ये कि अमेरिका ने इसराइल और दूसरे ममालिक जहां जहां से उनकी फिजाई हुदूद इस्तेमाल की जानी थी, उन तमाम के एयर डिफेंस को एक्टिव कर दिया और इस तरह वो हमला नाकाम बना दिया गया। हालांकि मेरे हिसाब से वो मिली भगत थी। फिर उसके बाद इसराइल ने कहा कि मैं जवाब दूंगा। दो रोज पेशतर, 3 रोज पेशतर इसराइल ने हमला कर दिया। अब हैरत अंगेज जो सबसे अहम चीज जो उस वक्त मैंने नोट की, अब चूंकि उस पर गुफ्तगू करने का मौका नहीं मिला, जब रात में आप हमला कर रहे हैं, ईरानी जो हमले दिखाए जा रहे थे, एयर स्ट्राइक दिखाई जा रही थी, उसमें मिसाइल अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी रोशनियों के साथ चले जा रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में, दर्जनों की तादाद में नजर आ रहे थे उन वीडियोज में। जबकि इसराइल के जवाबी हमले में हमें कोई एक आध रोशनी ही नजर आई। कहने को तो उन्होंने इस्फहान को निशाना बनाया और इस्फहान जो उनका मिसाइल का सेंटर है, उनका एटमी मरकज भी एक लिहाज से है उसे, लेकिन जब ये बात हुई तो जो मगरबी ज़राए अबलाग थे उन्होंने तो बहुत शोर मचाया और हमने भी उन्हीं की लाइन ली और हमारे मीडिया ने भी उसी पर ढोल बजाना शुरू कर दिया। हालांकि मेरा ख्याल यह है कि वो हमला नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं आया। अब आगे की अंडरस्टैंडिंग क्या है? क्या ईरान अब जाकर अमेरिका पर हमला करेगा, अमेरिका के बहरी बेड़े पर हमला करेगा, अमेरिका के जो अड्डे हैं मशरिक़ वुस्ता में, खलीज में, उन पर हमला करेगा? तो मैं नहीं समझता कि ये हो सकता है या होगा, क्योंकि इन दोनों ममालिक के दरमियान अपनी बाहमी एक अंडरस्टैंडिंग है जिसमें ईरान को उन्होंने इस खित्ते में अमेरिकियों ने पुलिसमैन का किरदार दिया हुआ है और वो डराने धमकाने के काम कर रहा है और उसी की वजह से अमेरिका की रोजी रोटी चल रही है। उनके फौजी यहां होते हैं, उनके पैसे वो अरब ममालिक से लेते हैं, उनकी तनख्वाहें लेते हैं,
جو اسلحہ اور گولہ بارود بیکار ہوتا ہے اسے استعمال کرتے ہیں اور نئے کے پیسے لے لیتے ہیں. یعنی ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے مسلمان ممالک کو نقصان ہو. اور ہمارے بے حس بے ضمیر جو مسلمان حکمران ہیں اور خصوصاً عرب حکمران جو ہیں وہ تو امریکہ کے غلام در غلام ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج سے کئی برس پہلے 15-20 برس پہلے میرے ایک دوست نے مجھے کہا تھا کہ میں سعودی عرب گیا تو عام ایک شخص نے مجھے کہا کیا تم لوگ آ جاتے ہو یہاں, لے جاؤ اپنا کعبہ بھی اپنے گھر لے جاؤ. مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے بیزار ہیں. اور اب کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے ہاں شہزادے ہیں بڑے بااختیار لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں مانتے, کہتے ہیں یہ کیا ہے, کوئی چیز نہیں ہے, بیکار ہے. تو بہرحال تو میرا سوال بھی یہی ہے اور جواب بھی یہی ہے, کیا ایران امریکہ پر حملہ کرے گا؟ نہ ایران امریکہ پہ حملہ کرے گا اور نہ ہی وہ کرنا چاہتا ہے. ان دونوں ممالک کے درمیان ایک خاموش مفاہمت ہو چکی ہے اور گزشتہ 2-3 دہائیوں سے چل رہی ہے. اب این آر او کی بات ہوئی, گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری نے بندر اسمبلی کے اندر وہ پتہ نہیں اس میں انہوں نے خود کو بھی شامل کیا یا نہیں کیا, بہرحال تو اور کس کو کہا انہوں نے, کہیں ہمارے وزیر اطلاعات کو تو نہیں کہہ دیا ساتھ ساتھ انہیں بھی شامل کیا یا نہیں کیا. لیکن بہرحال این آر او کی بات کی کہ اب عمران خان این آر او مانگ رہا ہے. یہی بات شرجیل میمن نے بھی کی اپنے ایک بیان میں. شرجیل میمن صاحب کی تو کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ وہ اس جگہ تک یا اس جگہ تک پہنچ سکے جہاں یہ فیصلے ہوتے ہیں. ہاں, بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے, ان بلاول بھٹو صاحب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ این آر او تو آپ کی والدہ نے جنرل پرویز مشرف سے لیا تھا اور آپ کو تاریخ کا پتا ہونا چاہیے. پاکستان کی تاریخ میں ویسے بہت سارے این آر او ہوئے لیکن این آر او کا لفظ پہلی مرتبہ آپ کی والدہ کی اور آپ کے والد کی معافی کے بعد ہی وجود میں آیا. تو آپ تو کم از کم اس پر اعتراض نہ کریں. اور جہاں تک این آر او لینے کا تعلق ہے تو این آر او آپ کے پاس تو اختیار بھی نہیں ہے, آپ تو اپنی مرضی سے حکومت میں شامل بھی نہیں ہو سکتے, حکومت سے باہر بھی نہیں جا سکتے. آپ تو چت بھی اپنی پٹ بھی اپنی کرنا چاہ رہے ہیں جو پاسبل نہیں ہے. آپ ایک ایسی جگہ چلے گئے ہیں جہاں سے شاید آپ کے لیے بہت مشکل ہو واپسی کا. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آپ کو اب ایک سیاسی رہنما بننا ہے جو پچھلے 14-15 سال میں 16 سال میں آپ نہیں بن سکے, 18 سال میں 17 سال میں, کیونکہ آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد شہادت کے بعد آپ سیاست میں آئے اور اب آپ سیاسی رہنما ہیں. اور آپ کو سوچ سمجھ کر اور اپنا ویژن بہتر کرنا ہے کیونکہ آپ کا ویژن اس ملک کے لیے بہت اہم ہے. دوسری طرف ہماری یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے وہ ہماری مالی مشکلات کو دور کرنے کے لیے بہت زیادہ شور مچا رہی ہے. اور آج تو خیر امریکہ سے بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کی معاشی مشکلات دور ہونا شروع ہو گئی ہیں, یہ ہوگا وہ ہوگا یا ہوگا یوں ہوگا. لیکن جو زمینی حقائق ہیں اور جہاں ہم زیادہ بہتر انداز میں اپنا کام کر سکتے ہیں اور مستقل بنیادوں پر کام کر سکتے ہیں وہاں امریکہ ہمیں اجازت نہیں دے رہا, وہاں ہم معذور ہیں. انرجی کرائسس ہوتا ہے, ایران سے ہماری باتیں ہو چکی ہیں لیکن ایران سے گیس پائپ لائن بچھانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. دوسرا میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہماری معاشی شہرگ ہے گوادر پورٹ اور سی پیک, اسے ہمیں ہر حال میں ایکٹیو بنانا ہے کیونکہ یہ اگر ایکٹیو ہو گیا, اس پر کام شروع ہو گیا تو ہماری آمدنی میں ایک تسلسل آ جائے گا, وہ ڈالرز کی صورت میں آئے گی. ہمارا مال ادھر سے ادھر جائے گا, اس میں ہماری گاڑیاں استعمال ہوں گی, فیول استعمال ہوگا, ٹرک استعمال ہوں گے, ڈرائیور استعمال ہوں گے. یعنی آپ کی شاہراہیں بھی ایکٹیو ہوں گی اور آپ کی معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھیں گی.
اور مستقل ہوں گی. سامان چائنا سے آ رہا ہوگا، یورپ جا رہا ہوگا، یورپ سے آ رہا ہوگا، چائنا جا رہا ہوگا، سینٹرل ایشیا جا رہا ہوگا، اور اس کا فائدہ ہمیں ہو رہا ہوگا. لیکن امریکہ ہمیں دست نگر رکھنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ نیچے والا ہاتھ رہیں، اور ہمارے حکمران تو ہیں ہی نیچے والا ہاتھ، کیونکہ اوپر والا ہاتھ بننے کے لیے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھنا پڑے گا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. خدارا کوشش کیجیے کہ اوپر والا ہاتھ بننے کی کوشش کیجیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.